پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو بات کی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم اپنے نظام شمسی کے قریب ترین ستاروں کو دیکھ رہے تھے، اور آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو سامنے خاکہ یا تصویر بنی ہوئی ہے جس پہ میں یہاں یہ دائرہ بنا رہا ہوں، یا دائرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نظام شمسی یا سورج نہیں ہمارا، بلکہ اونٹ کلاؤڈ کے سائز کے قریب ترین ہے. اور ہماری زمین جس آربٹ یا مدار پر گھومتی ہے اس کا قطر یا اس کا ڈائیمیٹر اس اونٹ کلاؤڈ کے 50,000ویں حصے کے برابر ہے. اگر آپ ایک ناقابل تصور رفتار پر سفر کریں، جیسے 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ رفتار اب آپ جان ہی چکے ہوں گے اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں. یہ ہم نے کیوں لی؟ کیونکہ یہ وائجر 1 کی رفتار ہے. وائجر 1 اسی رفتار سے سفر کرتا ہے خلا میں. تو اس رفتار پر بھی ہمیں صرف الفا سینٹوری کے ستاروں کے جھرمٹ یا کلسٹرز تک پہنچنے میں، جو کہ ہمارے نظام شمسی سے 4.2 نوری سال کے فاصلے پر ہے، اس میں سب سے قریبی ستارے تک پہنچنے میں 80,000 سال لگیں گے. ظاہر ہے یہ کافی بڑا اور بہت ایک لمبا اور بہت زیادہ ایک عرصہ ہے. اس کا اندازہ ہم اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم انسانوں کی تمام جدید تہذیب یا ماڈرن سویلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ابھی کل 10,000 سال ہوئے ہیں وقوع پذیر ہوئے، اور یہاں ہم قریب ترین ستارے تک پہنچنے کے لیے 80,000 سال کی بات کر رہے ہیں. سو اب یہ جو سامنے ہمارے ایک خاکہ یا تصویر ہے، اس کے میں اوپر اگر یہ لکیر ڈالوں اپنے سولر سسٹم کے اوپر، تو اندازے کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 30 نوری سال ہیں، لائٹ ایئرز. تقریباً یہ جو سپین ہے یا یہ فاصلہ جس پہ میں نے یہ لکیر لگائی ہے، یہ 30 لائٹ ایئرز بنتا ہے. اور یہ جو تصویر اسکرین پہ آپ کو دائیں طرف نظر آ رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سولر سسٹم یا نظام شمسی کے آس پڑوس کی کہکشاں یا گیلیکسی کا علاقہ ہے. اس پر بھی اگر میں یہاں سے یہاں تک ایک لکیر لگاؤں تو اس کا احاطہ تقریباً 1,000 نوری سال یا لائٹ ایئرز پر محیط ہے. اور یہ جو تصویر ہے بائیں طرف، یہاں یہ اس میں موجود اگر علاقے کو ہم اس دائیں طرف والی تصویر کے پیمانے پر اس تصویر پر بنانا چاہیں یا دیکھنا چاہیں، تو یہ ایک بمشکل ایک نقطہ سا ہوگا جو کہ اس پورے 1,000 نوری سال پر محیط اس رقبے یا علاقے کا بمشکل آپ سمجھ لیں 130واں حصہ بنے گا. اب ہم کچھ مزید زوم آؤٹ کرتے ہیں، اور اگر اس 1,000 نوری سال پہ محیط علاقے کو، جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے نظام شمسی یا سولر سسٹم کا نیبرہڈ یا پڑوس کا علاقہ ہے سمجھ لیں، اس علاقے کو اگر میں زوم آؤٹ کر کے اس تصویر پر دیکھوں تو یہ کچھ اتنا سا نظر آئے گا. یہ جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری کہکشاں یا ہماری گیلیکسی ہے، جسے انگریزی میں ہم ملکی وے اور اردو میں یا ہندی میں اسے کہہ لیں، لیکن یہ لفظ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے. ملکی وے کو اگر ہم ترجمہ کریں تو آکاش گنگا کہتے ہیں. یہ اس کی تصویر ہے، اور اس حصے کو ہم نے اورائن سپر کا نام دے رکھا ہے. سو اب ہم ذرا غور کریں تو ہم نے کئی نوری سال کے فاصلے سے شروع کیا تھا اس تصویر میں، اور اس کو پھر جب ہم نے اس تصویر پر دیکھا تو یہ اتنے بڑے فاصلے اس پر ایک نقطہ برابر جگہ لے سکے. اور پھر اس تصویر سے زوم آؤٹ کیا ہم نے تو یہ 1,000 سال کے نوری فاصلے پر محیط علاقہ اس بگر پکچر یا بڑی تصویر میں اتنا چھوٹا سا ایک حصہ ہے. اور اب اگر ہم مزید زوم آؤٹ کریں تو ہماری یہ پوری کہکشاں یا گیلیکسی ہماری کائنات یا یونیورس کے پیمانے پر صرف یہ اتنی سی، یہ جو باکس ہے اتنی سی جگہ گھیرتی ہے. ہماری اس پوری کائنات میں ایک اندازے کے مطابق، محتاط اندازے کے مطابق 200 سے 400 ارب ستارے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سورج، جو کہ بذات خود بھی ایک ستارہ ہے، اس جیسے 200 سے 400 ارب مزید ستارے یا ان ستاروں سے جڑے ان کے نظام شمسی موجود ہیں ہماری کائنات میں. واو، جسٹ واو. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ کائنات، یہ ہماری یونیورس، یہ ہماری گیلیکسی اور یہ کہکشاں کتنی لامتناہ وسعت پر محیط ہے. اور یہ تو ابھی ہم صرف اس پیمانے اور حصے کی بات کر رہے ہیں جسے اپنے محدود علم کے مطابق ہم بطور انسان ابھی تک جان پائے ہیں.
اور ہم نے اپنے طور پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ہی کائنات کا مرکز ہیں اور یہ سب ہمارے لیے یا ہمارے مرہون منت ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کا جغرافیائی مرکز بھی جو کہ اب تک ہم جان پائے ہیں وہ ہم سے یا ہمارے اس سولر سسٹم یا نظام شمسی سے تقریباً 25,000 نوری سال کی دوری پر ہے. 25,000 لائٹ ایئرز اوے. اس کائنات کا مرکز یا سینٹر جتنی ہم جان پائے ہیں وہ ہم سے 25,000 نوری سال کی دوری پر ہے. تو ایک بار پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ الفاظ اور ہندسوں کی وقت ماند پڑ جاتی ہے جب ہم اس سب کو تصور میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا اور ناقابل تصور ہے کہ ہمارے مشاہدے اور تصور کی صلاحیتیں بطور انسان شاید کافی نہیں ہیں کہ ہم اس کائنات کی عظمت، اس کی گرینڈیوسٹی کا مکمل ادراک کر سکیں. ہمیں جو 5 یا 6 حصے حاصل ہیں، سینسز حاصل ہیں اپنے آس پاس کے زمان و مکان، اسپیس ٹائم کے مشاہدے کے لیے، وہ ایک زندگی میں تو میرے خیال سے صرف تحیر اور تعجب میں ہی نکل جائیں اگر ہم اس سب کو تصور میں لائیں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں. لیکن اصل تعجب یہ ہے کہ ہم پھر بھی اپنی زندگی زیادہ تر ایسے جمیلوں کی نظر کر دیتے ہیں جن کو اگر ہم اس پیمانے کے تناظر میں دیکھیں تو سمندر میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی شاید.